ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، رنگ کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی، پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کے کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنی بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا، میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھو میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، سیاپا کو برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں دل سے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں، مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہو، اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت، تنے تنہا، ہر میں کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے، فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کرتے، اتنے لمبے سجدے کر۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے، صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے جناب صدیق اکبر گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے، ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار پہ رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ، بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتا، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی علامت۔ صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں، کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل، صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، ماموں کو بس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے ہیں، وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، بکر جاؤ مجھے منا لینے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کرے تو رب مانے، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے، کب وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ تڑپ گئے صحابہ، اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کی، حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی محبوبہ بس کریں گھر آ جائے، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے گھر آئیں۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئی، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی، حضرت جبریل آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے رسول پاک
علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت ہے سجدہ میں۔ وہ جب سجدے کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے، آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا۔ کثرت عبادت، نوافل۔ ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے، عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے، اور کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو۔ حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو۔ عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا، تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے۔ وہ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا، دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے۔ وہ جب تم نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو۔ میرے بھائی ٹھیک ہو گیا، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد
ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر. جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں. اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے، پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی. ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا. یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا. دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے. عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا. اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے. اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے، اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا. یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے. حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے. کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ تو ہمیں سے یہ اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے. او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں. جناب عائشہ کہتی ہے میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا. یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا، طبیعت ان کی، وہ ایک دوسرے کو. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں. اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس ہے، اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے.
عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے. پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف سارے پڑھیے ذرا زور سے صلی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے. اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں. چھوڑیں مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے. اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. نے کام سے کام رکھی اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں. اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا, خرابی ہوتی. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے, کچھ مسلم کچھ کافر, پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ. تو کچھ لوگ اس نے بھیجے, انہوں نے آ کے نا تحقیق کی, ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کر انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی, ہمیں کوئی سمجھ نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں, جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں. کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے, کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے. لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے, لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں, دن کے مجاہد ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتا. میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا, تلاوتیں ان کا ذوق رہی, منظر روز پڑھنا, اسباق پڑھنا, وظائف پڑھنا, یہ ان کا ذوق رہا. سیانے سیانے بندے نا, سیانے سیانے بندے, پیار ہو جاتا ہے نا جب پیار. نبی پاک کبھی کبھی ناراض ہو جاتے نا تو حضرت عمر بڑا دلیر بندہ ہے نا, اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے. یہ سیاہ میں ملے گا آپ کو, سیاسی گھٹنے زمین پہ رکھتے, پھر یہ کونیاں زمین پہ رکھتے اور کونیاں دونوں زمین پہ رکھ کے نا یوں ہاتھ باندھتے, ایسے کونیاں نیچے رکھ کے نا دونوں ہاتھ باندھتے اور پھر کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا صلی اللہ علیہ. رو پڑھتے. حضور کسی سے ناراض ہوتے کسی اور سے تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے, پھر کونیاں رکھتے, پھر ہاتھ باندھتے, کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب. حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین, حضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں, اسلام ہمارا, حضور ہم بڑے راضی, حضور ناراض نہ ہونا. تو نبی پاک نہ بڑے ناراض ہوتے تو عمر کی ادا دے کے ہنس پڑتے. حضور ہنس پڑتے اور حضور فرماتے عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا نا, وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا دلیر, اس طرح کا تو نہیں تھا نا. تو پھر عمر روتے, کہتے سونیا میں اس طرح کا نہیں تھا, پر پیار جو ہو گئی, محبت جو ہو گئی, اب کدھر جاؤں گا. اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صد جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. دیکھیں نا سیانے بندے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, سیانے بندے. ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہنے لگی حضور میں جب بھی آتی ہوں نا یہی کرتا پہنا ہوتا ہے, اگر اجازت دیں تو ایک نیا نہ بنوا کے لاؤں. ایک نیا, بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دے, مجھے پتہ ہے آپ نے شک نہیں کرنا میرے اوپر. وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے نا, خیر آج کل تو مرید بڑے سیانے ہیں, سارے کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. میں نے کہا تھا شک نہ کرنا, لیکن اگر کبھی کوئی مرید کوئی تحفہ کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہو نا تو سائر تے کھلوتا بندہ ویکھنا اے نہ کی کام شروع کیتے. میں کہ تو اس شعبے دے نہیں, تینوں پتہ ہی نہیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالچ نہ کرے, وہ تباہی نہ کرے, اپنا کلیدہ خراب نہ کرے. لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتا بنا کے لاؤں, اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ بھائی, لے آؤں. اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آؤ. آپ بات کو سمجھے, کچھ تحفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے, واپس کیسے کریں گے آپ, وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی. حضور نے فرمایا لے آؤ. وہ کہتے ہیں میں نے بڑے پریم سے, پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نال,
وہ کہتے میں نے کرتا بنایا، اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی اعظم، بخاری میں موجود ہے۔ اور جب وہ آئی نا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤ؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں؟ کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ سرکار اسی وقت اندر گئی، پرانا کرتا اتارا اور نیا پہنا، اور جب لے کے آئے نا تو بیچاری کچھ نہیں بولی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری خدمت جو قبول ہو گئی، میری خدمت جو قبول ہو گئی، میرے اوپر کرم ہو گیا۔ وہ روئی، حضور نے بڑا پسند کیا کرتا۔ وہ بی بی چلی گئی۔ شارحین کہتے ہیں وہ کوئی اور صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی، وہ شان والے شخص جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا فرمائی، اور اتنے مالدار کے مدینے میں سب سے مالدار بندہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے حضور کو دیکھ کے، یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے کبھی۔ حضور کیا بات ہے یا رسول اللہ، کمال ہو گئی، میں نے تو اس طرح کا رنگ روپ دیکھا ہی نہیں کبھی۔ کرتے کا جو آج یہ آپ کے ساتھ لگ کے یہ کرتا رنگ روپ اختیار کر گیا، کیا بات ہے حضور۔ اب کو زیادہ تعریف کرے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تو سیانے بندے ہیں نا جی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ خاتون نہ دے گئی، چلی گئی۔ حضرت عبد الرحمن نے بڑی تعریف کی تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے؟ تو ہنس پڑے، کہنے لگے سونیا مہربانی ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ میں نے تو بڑی جم کے تعریف کی۔ سرکار اندر گئے، وہی کرتا جو اتارا تھا دوبارہ پہنا، یہ کرتا لے کے باہر آیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا دیا۔ سرکار حجرے میں چلے گئے، صحابہ بول پڑے، کہنے لگے عبد الرحمن سیانا بندہ یار تجھے پتہ ہے حضور کے کرتے کو پہ بندے لگے ہوئے، اگر کرتا آ ہی گیا تھا تو تو نے فوراً رکھ لیا، مانگ لیا، تعریف کرنے لگا، تجھے پتہ ہے سرکار انکار نہیں کرتے۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے۔ حضور نے کہا تو پکا جنتی ہے، عشرہ مبشرہ سے آپ نے رو پڑے۔ فرمانے لگے میرے دوستو تمہارا کیا خیال ہے، میں نے پہننے کے لیے لیا تو کس لیے لیا ہے؟ رو پڑے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کہنے لگے داڑھی سفید ہونے لگی ہے، وقت قریب آنے لگا ہے، میں نے تو کرتا اس لیے لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک کے اس کرتے میں مجھے کفن دے۔ میں نے تو کفن کے لیے لیا ہے، کفن کے لیے، کفن کے لیے۔ لوگوں نے بڑی کمائیاں کی ہوتی ہیں نا، کچھ لوگوں کے پاس کوئی کمائی نہیں ہوتی۔ بعض رشتہ دار قریبی پوچھتے ہیں کہ زندگی بیت گئی، کمایا کیا ہے؟ کہنا پڑتا ہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، بس محمد محمد پکینے کو لڑکی، بس محمد محمد پکیندے گزر گئی، تے حد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا نا، میں مروں گا تو فرشتے آئیں گے میری قبر میں اور آ کے ٹٹولیں گے، کفن ٹٹولیں گے، مرنے کے بعد کفن ٹٹولیں گے، پتہ کریں گے بھلا یہ کیا لے کے آئے۔ تو بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ دیکھو یہ رنگ کیا ہے صحابہ کی محبت۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کھڑا تھا تو ایک شخص آئی، یہ بخاری ہے، یہ نہ کہنا کہ مولوی خطیب کہتے ہیں کہ زیادہ عمل نہ بھی کرو محبت کرو، یہ بات آپ نے بڑے وثوق سے سننی ہے، یہ میں نے بڑی ضروری سمجھی آپ کو سناؤں۔ بخاری ہے، بخاری۔ انس بن مالک فرمانے لگے ایک شخص نے آ کے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفل، نہ زیادہ تلاوتیں، نہ زیادہ سجدے، فرض پڑھتا ہوں، حقوق کا خیال رکھتا ہوں، پر کوئی کثرت نہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کا کوئی پوچھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور ایک شے پڑی پکی میرے پاس ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کر، پکی میرے پاس پکی شے ہے، ہر عمل کی جزا ہوتی ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ حضور نے ثواب بیان کیا، ثواب نبی پاک نے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے رب رسول سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں۔ حضور رزلٹ کا اعلان کرنے لگے، صحابہ کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک فرمانے لگے سن پھر، تو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اس کے ساتھ مل کے جنت میں جائے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو چلا گیا، میں نے فٹافٹ عرض کی، میں نے کہا حضور پہلے کے بعد میں بھی کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو عرض کی، حضور مجھے خدا سے بھی پیار ہے، مصطفیٰ کریم سے بھی پیار ہے، مجھے ابو بکر سے بھی بڑا ہی پیار ہے، مجھے عمر سے بھی بڑا پیار ہے۔ حضور فرمانے لگے انس کوئی مسئلہ نہیں، چاروں مل کے اکٹھے جنت میں جائیں گے، اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اکٹھے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک اب حضرت انس بن مالک رزلٹ سناتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑھا تھا، ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن مدینے والے رسول مدینے میں آ گئے، اور ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہی مل کے داخل ہو۔ آؤ کبھی کبھی نا فضائل سنا کرے نبی پاک، رات کو نا سرکار کی شانیں سن کے سویا کرے، پیار کرے، کہیں بھی کوئی حضور کی عظمت کی بات سنے، معراج کی بات سنے، نعت سنے، اپنے بچوں کے کانوں میں حضور کے تذکرے سناؤ، انہیں کہ پتر آج کچھ نہیں کرنا، آج صرف مدینے والے پہ درود و سلام پڑھنا۔ آپ کو بتاؤں کچھ نشے انسان کو ٹھنڈا کر دیتے، سکون دیتے، اور وہ نشے کون سے ہیں؟ وہ سارے محبت کے نشے۔ اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یقین کرو رات کو تمہیں کتابیں بلائیں گی کہ یار مجھے پڑھ، میرے اندر تیرے نبی کی شان لکھی ہوئی۔ آپ کو تقریریں بلائیں گی کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ کبھی کبھی نا ویسے پیار کرے، کبھی مسواک سے کر لیا، کبھی سرمے سے کر لی، کبھی پگڑی سے کر لیا، کبھی کبھی شوق پیدا کرے، درود پاک پڑھ، محافل میں جائیں، اپنے بچوں کو نا نعتیں سکھائیں، انہیں کہیں کہ کبھی کبھی نا سرکار کے نام پہ مست ہونا چاہیے، محبت کو فروغ دیں۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی مزہ آتا، کبھی بڑا ہی، میں بس میں بیٹھا تھا، میرے بالکل آگے ایک آدمی بیٹھا تھا اور ساتھ والے کو سمجھا رہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس نے بڑا لیکچر دیا، تھے بھی وہ آپس میں، میں نے بات کرنی چاہیے تو کہنا جی ساڈا آپس دا مسئلہ ہے، وہ جو ہمارا ہم ذہن تھا وہ بھی کہنے لگا جی ساڈا آپس دا مسئلہ ہے تسی نہ بولو۔ اب وہ جو سمجھانے والا تھا اس کی عمر زیادہ تھی، جس کو سمجھا رہا تھا اس کی تھوڑی تھی۔ یہ چیزیں کبھی کبھی مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یار میری مداخلت بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، بھی آپس میں کریں تو کیا کریں۔ اس نے بڑا لیکچر دیا اور اینڈ آ گیا، اترنے کا وقت آ گیا، بات ختم ہونے لگی، وہ بچہ نا جی کرنے لگا، میں بھی تھوڑا پریشان تھا کہ کہیں اس کا قائل تو نہیں ہو گیا، اور جب اترنے لگا نا اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی وزن دے کے کبھی بیٹھتے، تو کرسی تو اٹھنے سار کہندا یا رسول اللہ مدد، وہ ساری موت جو تھی نا خود یا رسول اللہ مدد، وہ جو بڑی دیر سے دلیلیں دے رہا تھا نا، وہ آندا ہے تو تے خیر ہی کر چڑی، کہندا تو لگو رہو نا میں تے انجی کہنے روز یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، مثل فارس زلزلے ہو نجد لے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میں نے کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے، بزرگ کہتے میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے، تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا گناہگار ہے، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا، یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے۔ کہا میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، وہ 2-4 دن کی، چل زیادہ نہیں، تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ ایک ہوتی ہے انسان کی مجبوری، معذوری، عذر، ایک ہوتی ہے اس کی لاپرواہی۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے یہ کسی بھی شخص سے منسلک ساری چیزوں کو ہی خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر لگایا ہے اور آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خشک ہو جائے گا۔ تیجے مالی
جیندے ہون تے پھر بوٹے سکدے نہیں۔ اگر آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، تو اس کی نشو و نما ہوگی، وہ آگے بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ ایک تناب درخت بن جائے گا۔ جس چیز کی بھی آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ اپنی صحت کی ہی اگر پرواہ نہیں کرتے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کھانا جس ہوٹل سے میں کھا رہا ہوں یہ کوئی معیاری ہے یا بالکل غیر معیاری ہے، آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی اپنی خوراک کا وقت مقرر کرنا چاہیے اور مرتب طریقے سے مجھے غذا لینی چاہیے، تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لاپرواہی آپ کسی چیز کی بھی کریں، غفلت آپ کسی چیز پر بھی کریں، بات کو شخص آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو گھر والے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ غیر حاضر ہیں، لاپرواہی سے سن رہے ہیں، غفلت سے سن رہے ہیں، تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کیا کہا تھا آپ نے؟ کیوں بھلا یہ ہوتا ہے کہ آپ غفلت میں تھے؟ یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی ہے۔ ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے، ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے، یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وقت نکال کے لوگ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کا ذہن تقسیم ہوتا تھا، گھر لوٹتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آ گئے، چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی، وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، قوم سنجیدہ نہیں رہی۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گپ شپ کروں، کھیل تماشا کروں، شغل مغل کروں، میں گزر جاؤں۔ سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ۔ اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی، لوگوں کی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نام ہے، واہ واہ مرد دلیرا۔ میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کمبن اور تیرے گوڈے کھڑکن، تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نام ہے، او واہ واہ مرد دلیرا۔ وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تسبیح آتی، اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا۔ ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، آپ یقین کریں۔ دیکھو
माफ़ी होती है उज़्र की, माफ़ी होती है माजूरी की, गफलतों की माफ़ी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो जिस बच्चे का पता चल जाता था ना ये बीमार था, उसे मार नहीं पड़ती थी। जिसका पता चल जाता था ना कि इसके घर में कोई परेशानी आ गई थी, उसे मार नहीं पड़ती थी। गुस्सा दिलाने वाली बात ये होती थी कि घर वाले कहते थे कि हमने तो भेजा था, सुबह तैयार करके बैग दे के इसको रवाना किया था, और जब पता चलता था ना कि ये आया नहीं, वहां बैठकर वक्त गुजारा, वहां बैठकर वक्त गुजारा। अब ये वो मसला था कि उस्ताद इस पर यूं होता था कि जिस तरह वो पूरे जलाल में आ गए। इस बात ने उन्हें इतना गुस्सा दिला, ओ तू बैठा रहा, जानबूझ के नहीं आया। उसको शदीद मार पड़ती थी। जब हम बड़े हुए, किताब व सुन्नत को देखा तो कुछ चीजें अजीब सी समझ में आईं। सियासता में हदीस मौजूद है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि एक जंग का मौका था, तो वो रास्ते बड़े सख्त थे, दुश्वार गुजार घाटियां थीं, बड़ी मुश्किल से हमने वो राहें तय की। हमें लगा कि इस जिहाद पर हमें बहुत अजर मिलेगा, और फिर हमारे दिलों में ये भी ख्याल आता था कि फलां 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 तो सहाबी आए नहीं, वो तो घर में रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे इन ख्यालात को भांपा और करीम फरमाने लगे, तुम्हें इस जिहाद पर बड़ा अजर मिलेगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे कुछ भाई हैं जो घरों में बैठे हैं। मजबूरियों ने, आजमाइशों ने, परेशानियों ने, उज़र ने उन्हें आने नहीं दिया। जितना तुम्हें सब्र करके, मुशक्कत झील के, सफर करके जिहाद का सवाब मिलेगा, उतना ही उन्हें घर बैठे बैठे भी सवाब मिलेगा। आए नहीं, ये किस बंदे का मामला है जो उज़्र वाला है। और अगर किसी के इज्तिहाद में गफलत हो गई, हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, ये भी सही बुखारी में, कल चला जाऊंगा, हुजूर तो जिहाद पे चले गए लेकिन इज्तिहाद में गफलत हो गई, कल चला जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तरसों, फरमाते मैं जा ही नहीं सका, हुजूर वापस आ गए। जिन मुनाफिकों ने झूठ बोले जाके कि ये मसला हो गया था, ये मसला हो गया था, उनको तो मिल गई माफी, लेकिन मैं चूंकि मुखलिसीन में से था खुदा के फजल से, और हो गई थी गफलत। 50 दिन नबी करीम मुझसे नाराज रहे, 50 दिन अल्लाह के लिए, तू रब के रास्ते में जिहाद करने नहीं आया। 50 दिन हुजूर नाराज रहे। फरमाते थे मदीने की गलियां मेरी थीं, सब मेरे अपने थे, पर करीम जो नाराज थे तो कोई फिर सलाम भी नहीं लेता था। मुझे यूं लगता था कि मुझे देखकर हवाएं और फिजाएं भी रास्ते बदल जाती हैं। 50 दिन मैं मस्जिद में आता था, जब मैं चेहरा इधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं हुजूर को देखता तो करीम चेहरा बदल लेते। मैं वेखा ते यार ना वेखे, ते जदों ना वेखा उदों वेखे। एडे नसीब किथों तकड़ी दे, मेरे विच वेखण दे वेखे। गुलाम फरीदा बूए यार दे मरना है, भावें वेखे या ना वेखे। खत्म हो गई बात। हजरत काब बिन मालिक कहते 50 दिन के बाद फिर रब करीम ने मेरी तौबा कबूल की, और मदीने वाले रसूल ने ऐलान फरमाया, जो उज़र की वजह से नहीं जा सके, मजबूरी से, उन्हें घर बैठे बैठे सवाब है, लेकिन जिन के इज्तिहाद में गफलत हुई, समझने में गफलत हुई, कल परसों तरसों चले जाएंगे, उनसे 50-50 दिनों की नाराजगी है। कितने लोग हैं जिनकी फजर गुजर जाती है बिस्तर पे, जोर गुजर जाती है फट्टे पे गप्पों में, असर गुजर जाती है चाय पीने में, मगरब और इशा मोबाइल पे लेटे लेटे बीत जाती है, और उनसे आप गुफ्तगू करें तो वो दानिशवर हैं, आप बात करें तो पंचायत खत्म करने वाले लोग हैं, आप उनसे बात करें तो वो आलमी सियासत पर नजर रखते हैं, आप गुफ्तगू करें तो शऊर की आला गुत्थियां सुलझाते नजर आते हैं। खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। ये गफलतें हैं, ये शोरश है, ये अपने मुंह से खुद मियां मिट्ठू बनना है। इस गफलत को थोड़ा सा तोड़ा जाए, वरना जंग लग जाता है सलाहियतों को। जो लोग थोड़े दिन मोटरसाइकिल नहीं ना चलाते, उनके लिए मुश्किल हो जाता है फिर उसको स्टार्ट करना भी। हमारे उस्ताद कहा करते थे, जो लोग पढ़ाते नहीं उन्हें किताबें भूलने लग जाती हैं, जो लोग
कोई काम करते नहीं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जांगालूद हो जाता है। वो कहते हैं अब नहीं हो सकता तुमसे, अब मुश्किल है। सज्जनों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जो लोग शुरू में इबादतों के आदी नहीं होते, वक्त ज़ाया करते हैं, बुढ़ापे में दिल करता है तौबा हो जाए, लेकिन अपने माथे को सजदे की आदत ही नहीं डाली। ये जिस्म झुकना उसका आदी नहीं हुआ कि रब की बारगाह में झुके। इसका मिजाज ही नहीं तहज्जुद पढ़ने का। सारा कुछ हो जाता है। मैंने सियासत करने वाले, पंचायत ख़त्म करने वाले, चुदराहट करने वाले, वज़ादारी रखने वाले रातों को तहज्जुद पढ़ते भी देखे हैं। मैंने कुरान पाक से प्यार करते देखे हैं। मैं गवाह हूं बहुत सारे लोगों का। ये काम हो जाता है। शर्त ये है कि बंदा अपनी गफलत की पट्टी थोड़ी देर के लिए खोले। दूसरी बात ये कि हम खुशफहमियों में बड़ा जिंदा हैं, बड़ा जिंदा है, बड़ा ओहो, यानी 2 4 5। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह करीम बड़ा है। अल्लाह अगर करीम बड़ा है ना मेरे भाई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ा बेवकूफ़ है जो खुदा की रहमत की उम्मीद भी रखे और अल्लाह को नाराज़ भी करे। तो फरमाते हैं कि सदक़े के माल में हुजूर ने मुझे अमीन मुकर्रर किया, पहरेदार मुकर्रर किया। तो कहते हैं मैं पहरे पे था। एक शख्स आया, उसने चादर बिछाई और जल्दी जल्दी से वो गल्ला, वो खजूरें, वो माल अपने कपड़े में डालने लगा। मैंने दौड़ के उसको पकड़ लिया। तो उसने अपना आप मुझसे छुड़ाना चाहा, लेकिन मेरे हाथों की गिरफ्त मजबूत थी, वो छुड़ा ना सका। उसने कहा कि मैं कसीरुल अयाल हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो भूख ने मुझे चोरी पे मजबूर किया। मैं कोई पेशावर चोर नहीं हूँ। कहते हैं मुझे तरस आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। खैर रात गुजर गई, सुबह हुई, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो आका करीम ने फरमाया कि मा फ़अल असीर कल बारिहा, अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या बना। अर्ज़ की हुजूर, वो बड़ा मजबूर शख्स था कोई, और उसने कहा कि मैं पेशावर चोर थोड़ा हूँ, बच्चों की भूख ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठा शख्स है, और सुनो आज फिर आएगा। कहते अगले दिन तो मैं ताक में रहा। तो खैर वो आया और उसने चादर बिछाई और गल्ला उस चादर में डालने लगा। मैंने जाके पकड़ लिया। तो उसने कहा मुझे छोड़ दे। मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि मुझे छोड़ दे, मिन्नत समाजत की और बहुत तरले किए। तो कहते मेरे दिल में फिर तरस आ गया, मैंने फिर छोड़ दिया। मैं फिर हुजूर की खिदमत में आया तो हुजूर ने फरमाया मा फ़अल असीर कल बारिहा, रात वाले चोर का क्या बना। मैंने कहा हुजूर वो आया और उसने कहा मैं कसीरुल अयाल हूँ, मुझे फिर तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। फरमाया झूठा आदमी है, और सुनो आज फिर आएगा। अल्लाह अकबर। जो हो चुका वो भी हुजूर जानते हैं, जो होने वाला है वो भी मेरे हुजूर जानते हैं। ये अल्लाह ने अपने महबूब को शान दी है। तो कहा आज फिर आएगा। कहते हैं मैं ताक में था कि वो आया, उसने चादर बिछाई और गल्ला डालना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि मैं फिर पकड़ लिया। मैंने कहा आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुझे हुजूर के पास लेके जाऊंगा। तो जब उसने तरले किए, मिन्नतें की, मैंने कहा नहीं नहीं आज तो कोई बात नहीं चलेगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब तीसरा दिन है। उसने कहा अबू हुरैरा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो मुझे छोड़ दोगे। कहा बताओ। कहा कि जब रात सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, फजर तक तुम्हारे पास शैतान नहीं आएगा। कहते हैं बात बड़ी अच्छी थी, मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर की खिदमत में पहुंचा तो फिर फरमाया वो रात वाले चोर का क्या बना। मैंने कहा हुजूर उसने मुझे ये वजीफा बताया। हुजूर ने फरमाया बंदा तो झूठा ही था लेकिन बात सच्ची बता गया। और फिर फरमाने लगे अबू हुरैरा जानते हो वो 3 दिन जो आता रहा वो कौन था। मैंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। फरमाया वो खुद ही तो शैतान था। 3 दिन जो आता रहा वो खुद ही तो शैतान था। अब शैतान बड़ा तगड़ा है लेकिन अबू हुरैरा पकड़े तो छुड़ा नहीं सकता। यार अबू हुरैरा पकड़े तो शैतान छुड़ा ना सके, अगर हजरत उमर पकड़ लें तो। यहां तो आ गया ना, हजरत उमर के सामने तो आने की हिम्मत भी नहीं करता। इन्न शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान मेरे उमर के साए को देख के भी भाग जाता है। तो शैतान बड़ा ताकतवर है, बड़ा कवि सही, लेकिन अल्लाह के मुखलिस बंदों के मुकाबले में वो बहुत कमज़ोर है। इसलिए इस रास्ते पे अगर चलना हो
تو کسی طاقتور کے ساتھ چلیں تاکہ یہ کمزور سمجھ کے حملہ آور نہ ہو جائے. تو ہم نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سے سیدھی راہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں مانگ رہے ہوتے کہ سیدھی راہ دکھائی دے. ہم دیکھ چکے ہیں حضور کے صدقے سے تبھی تو کلمہ پڑھا ہے. سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو وضو کیا ہے. سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو کانوں تک ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھے اس کی حضور کھڑے ہیں اور رخ قبلہ کی جانب کیا ہے. دیکھ چکے ہیں. لیکن آج نماز کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. مالک راہ دیکھ تو چکے ہیں لیکن پہنچنا بڑا مشکل ہے. راستے میں شیطان بھی کھڑا ہے, نفس بھی کھڑا ہے, کہیں راستہ خراب نہ ہو جائے, ساری زندگی کی کمائی کہیں لٹ نہ جائے. اس لیے اللہ سے مانگا کہ مالک ہم کمزور ہیں, ہمیں کوئی مان نہیں ہے کہ ہم نے راستہ دیکھ لیا تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. قدم قدم پہ شیطان ہے, نفس موجود ہے. مالک تو دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے. اور جب وہ کرم کرے گا تو پھر پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ نے دیگر محدثین نے ان سے روایات لی ہیں. فرماتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی اور ہر ایک کو آخرت کے بارے میں ڈاڈا فکر مند پایا. ہر بندہ یہ کہتا تھا میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے حضور کو دیکھا. آج پیر بھی کہتا ہے بس میرے مرید ہو گئے تم سیدھے جنتی ہو, اور مرید بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا پیر بڑا اونچا ہمیں لے جائے گا. اللہ اکبر, حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں, صحابہ سے بڑا مرید کوئی نہیں. 30 اصحاب سے ملا ہوں, 30 کے 30 ہی ڈرتے تھے ہمارا خاتمہ ٹھیک ہو. دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے کہا نا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ. ان کو جنت کی بشارت دی ہے. لیکن صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک چڑیا کو دیکھ کے اے چڑیا تجھے موج ہے, ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا. پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو حضور کی زبان سے یہ لفظ ملے ہیں ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنت. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں قبرستان میں. تو کسی نے کہا یہاں رو رہے ہو؟ کہا میرے حضور نے کہا تھا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہے جن کو بشارتیں دی گئی, جن کے عمل, جن کے کام اور جن کی محنتیں اور دین کے لیے خدمات کسی ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی. اور صحابی کا عمل, صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے, روایت میں آتا ہے ایک مٹھی جو خیرات کرے, اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے. صحابی کا عمل پھر بھی زیادہ ہے. 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ, اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں, حکومتوں کے پاس نہیں. لیکن فرض کرو کسی کے پاس ہو, پھر اتنا جگرا بھی ہو کہ وہ خیرات بھی کرتے, لیکن اس کا اجر پھر بھی صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنے کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے. اور ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مٹھی جو خیرات نہیں کیے, سارا گھر خیرات کر دیا. کتنا اجر ہے. لیکن پھر بھی کہا کہ چڑیا تجھے موج ہے, ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا. پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی میں گزری. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی تھی. ہم تو جی بھر کے سوتے ہیں, لیکن ان کی کروٹیں خوف خدا کی وجہ سے بستروں سے الگ رہتی تھی. طمع اور خوف میں رب کو پکارتے تھے. حضور کے جمال جہاں آرا کو جی بھر کے دیکھا اور بشارتیں حضور کی زبان سے نصیب ہوئی, پھر بھی ڈر رہے ہیں. تو ابھی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملا ہوں, ہر شخص ڈاڈا فکر مند تھا آخرت ٹھیک ہو جائے, انجام بخیر ہو جائے. یہ واقعی بڑی مشکل منزل ہے. منزل کو پہنچے لوگ برباد ہو جاتے. بلعام بن باورا کی مثال ہمارے پاس نہیں ہے. تھا مستجاب الدعوات ولی, لیکن لڑک کے کہاں جا پہنچا. زبان کی لغزش نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا. پھر زبان لٹک گئی اور کتے کی طرح مٹی چاٹتا تھا. اور قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا. پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا, او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا.
جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ ہر وقت خوف طاری رہے، یا اللہ میرا انجام ٹھیک کر دینا۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کہاں کہاں پہنچے لوگ، یہ خود عزازیل شیطان چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا، حتیٰ کہ مقبول بارگاہ ہو گیا۔ زمین کا کوئی کونا نہیں تھا جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا۔ عبادات اتنی کی، اللہ نے مقبول کر دیا، بیت المعمور کا امام بن گیا، اللہ اکبر، فرشتوں کا استاد بن گیا، معلم الملکوت بن گیا، جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا امام اور مقتدا بن گیا۔ لیکن ایک لغزش نے کہاں پھینکا، قیامت تک لعنتیں برس رہی ہیں۔ اس لیے جب تک انجام بخیر نہ ہو جائے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، یہ مومن کی زندگی۔ کسی نے حضور کو سلام دیا تھا کہ یہ سلام اپنی امت کو دے دینا، حضور علیہ السلام نے یہ سلام پھر پوری امت تک پہنچایا، اور اگر آپ تک پہلے نہیں پہنچا تو آج آپ وہ سلام وصول کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب، جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا۔ تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا، آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا۔ تمہیں مبارک ہوا، تمہیں حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا ہے، اور سلام بھیجا بھی حضور کے ہاتھوں۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں حضرت ابراہیم سلام بھیجے اور سلام لے کر آنے والے حضور ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں یہ اعزاز ملا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں نبیوں کے سلام آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں میری جانب سے ایک پیغام بھی دینا، یہ خبر بھی دینا۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ سنو، جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، اور وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، کھیت بڑے زرخیز ہیں، جو بھی بیج لگاؤ فوراً اگ جاتا ہے۔ تو جو زرخیز زمین ہوتی ہے تو پھر کسان چاہتا ہے کہ اس میں کچھ ڈال لے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ زمین وتر میں ہوتی ہے، تو بیج ڈالو گے تو جلدی اگے گا۔ 5 بیج ہیں جو وہاں بو گے تو وہاں خوبصورت گلاب کھلیں گے، وہاں خوبصورت چمن آباد ہو جائے گا، وہاں تمہارا اپنا باغ ہوگا۔ اس میں سبحان اللہ کے کچھ بیج ڈال دو، کچھ الحمدللہ کے بیج ڈال دو، کچھ لا الہ الا اللہ کے بیج ڈال دو، کچھ اللہ اکبر کے بیج ڈال دو، کچھ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بیج ڈال دو۔ کہا کہ کھیت تیار ہے، سہاگا لگا ہوا ہے، زمین وتر میں ہے، پانی وافر ہے، مٹی اچھی ہے، موسم خوبصورت ہے۔ انہیں جا کے میرا سلام دینا، انہیں کہنا کہ بس بیج ڈال لو، اور یہ بیج تمہارے پاس موجود ہے۔ اور اب بھی اگر کوئی بیج نہ ڈالے، اقبال نے کہا تھا نا، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو کہا کہ یہ 5 بیج تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بیج ہمیں ہمارے حضور نے دیے۔ کہا بیج تمہیں دیے ہیں، کھیتی فرشتوں نے تیار کر دی ہے، باغ اچھا ہے، اور یہ پکی بات ہے تم بیج ڈالو گے تو فصل اگے گی۔ اور وہاں ہوائیں چل رہی ہیں کستوری کی مہک سے، مشک بار ہوائیں۔ تو اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بیج لگاتے ہو یا بیج نہیں لگاتے ہو۔ تو کہا کہ یہ حضرت ابراہیم نے پیغام بھیجا ہے آپ سب کے لیے، حضور کی وساطت سے یہ پیغام آیا ہے کہ جنت کی مٹی تیار ہے، اور سہاگا لگا ہوا ہے، پانی بالکل تیار ہے، اور کھیت بھی ہموار ہے، بس آپ نے جو ہے وہ چھڑکاؤ کرنا ہے بیج کا۔ اور یہ بیج 5 ہیں، اگر تم ڈال لو گے تو فصل اگ جائے گی، موج کرو گے، کبھی دعائیں دو گے۔ کہ کسی نے کوئی نسخہ بتایا تھا۔ تو یہ 5 بیج کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 بیج
बोने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। हम घर बार छोड़ के इसलिए आए ना। घर वाले पूछते हो किधर जा रहे हो, हम खेती बाड़ी करने जा रहे हैं। हम कुछ बीज लगा के आएंगे, इंशाल्लाह फिर जब वो उगेंगे, बड़े होंगे तो जन्नत में आपको भी उसकी छांव में बिठाएंगे। तो उन्होंने कहा होगा जाओ तुम भी खेती बाड़ी करो, तो पीछे से हम भी फारिग नहीं है, हम भी इंशाल्लाह बीज गाड़ेंगे। तो पढ़िए सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला। लाखों लोग हुजूर की चौखट पे, लेकिन हर बंदा ये महसूस करता है इस तरह सारी रहमतें मेरे पे उतर रही हैं, मेरे पे बरस रही हैं। वो क्या किसी ने कहा था और कलम तोड़ दिया। उसने कहा कि ये कितनी अजीब बात है कि इतने बड़े हुजूम में, जरा शेर का हुस्न देखिए, ये कितनी अजीब बात है कि इतने बड़े हुजूम में वो देर तक सुनते रहे बस मेरी ही दास्तां। हर बंदे को यही महसूस होता है, ये कितनी अजीब बात है कि इतने बड़े हुजूम में वो देर तक सुनते रहे मेरी ही दास्तां। तो हर बंदे को यही लगता है कि मेरी ही वो सुन रहे हैं। और ज़ोहरी साहब का अंदाज बड़ा सादा है, पंजाबी लहजा है कि आका दे दवारे ते गुलामा दियां टोलियां, एक पिया सुनदा ए लखां दियां बोल। एक पिया सुनदा ए, कोई उर्दू में बोल रहा है, कोई पश्तो में बोल रहा है, कोई पंजाबी में बोल रहा है, कोई अरबी में बोल रहा है। और इकबाल कहता है शश जेहत रोशन से ताबे रूए तो तुर्को ताजी को अरब हिंदुए। तो हुजूर ये तुर्क भी आपके गुलाम, ये ताजिक भी आपके गुलाम, ये अरब भी आपके गुलाम, ये सारे नौकर आपके। गिरते तू गर्दद हरीमे कायनात अस तो खाहम यक निगाहे इल्तिफात। मुझे अपने वालिद गिरामी याद आ गए, वो रोजाना ये शेर पढ़ा करते थे और पढ़ते हुए उनकी जो कैफियत होती थी हमें तरस आता था उनके ऊपर। हम बिल्कुल जब छोटे तो हम खुद रोने लग जाते थे उनको देख के। तो वो रोजाना पढ़ते थे ज़े महजूरी बरामद जाने आलम, ज़े महजूरी बरामद जाने आलम, तराहम या रसूल अल्लाह तराहम। ए महबूब दो आलम, तमाम जहान की जान आपके फिराक में निकल रही है। तराहम या रसूल अल्लाह तराहम, तराहम या नबी अल्लाह तराहम। हुजूर रहम कीजिए। न आखिर रहमतल लिल आलमीन, ज़े महरूमा चरा फारिग नशीनी। हुजूर आप रहमतुल लिल आलमीन नहीं हैं, तो जब हैं तो हुजूर हमारे पे करम कीजिए। बरू आवुर सरज बुर्दे यमानी के रूए तुस्त सुबह जिंदगानी। हुजूर वो यमनी चादर जो आप ओढ़े हुए हैं जरा उसको हटाइए ना रुख से। आपका मुबारक चेहरा जिंदगी की सुबह है। अदीमे ताइफे नालैन पाकुन, शिराकज रिश्ताए जहाँ माकुन। हुजूर ताइफ के चमड़े की बने हुए मुबारक नालैन आप ज़ेबे तन कीजिए। शिराकज रिश्ताए जहाँ माकुन, और उस मुबारक नालैन के अंदर तस्मे मेरे चमड़े के नहीं मेरी जान के डालिए। चे बाशद गर कुनी सुएम निगाहे, पया पे घर ना बाशद गाहे गाहे, निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे। सद हजारा जिब्रील अंदर बशर, बहरे हक सुए गरीबा यक नजर। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इन्ननी फी बहरे गम में मुगरकुन, खुज़ यदी साहिलना अशकालना। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह अकबर, ये मामूल था उनका, ये वजीफा कह लीजिए। तो इकबाल भी कहते हैं गिरदे तू गर्दद हरीम कायनात अस तो खाहम यक निगाहे इल्तिफात। हुजूर एक नजर कर दीजिए, एक निगाह कर दीजिए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह हमें हुजूर की निगाहें नसीब फरमाए। अल्लाह उजड़े बातिन सवार दे और मन में चरागां कर दे। हुजूर की मोहब्बत के बगैर जिंदगी जिंदगी ही नहीं है। जिंदगी के पल्ले ही कुछ नहीं अगर हुजूर का प्यार नहीं है, हुजूर का अदब नहीं है। अल्लाह का एक बंदा था, वो बाजार से गुजर रहा था, बल्कि उसकी रहमतें बहाने ढूंढती है। जरा देखिए मंजर,
تو اس نے دیکھا ایک شرابی ہے وہ گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا ہے۔ انسان کے احترام کے ناطے دل میں ترس جاگا اور اس کو وہاں گندی نالی سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر شام ہوئی، رات پڑی، جب پچھلا پہر ہوا تو وہ بزرگ جنہوں نے دن کو شرابی کا منہ دھویا تھا تو وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو دوپہر کو گندی نالی پہ دھت پڑا تھا آج اس بزرگ سے بھی پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وہ دن والا شرابی ہے اور میں نے آج اس کا منہ دھویا تھا، نشے میں دھت پڑا تھا۔ تو حیرت کا اظہار کیا تو ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اس کے حضور معافی مانگتا ہے تو پھر وہ کتنا عطا کرتا ہے، اور بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بندے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے برستے رنگ ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنا نامہ اعمال کھولے گا اور اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا۔ اب اس نے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے ہوں گے، اب اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑتا جائے گا، صرف نظر کرتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو آواز آئے گی، بندے جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ کہے گا، اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے تھے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب یہ بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا ہے اور بڑے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ اسے پتا چلا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ میرے رہتے تھے۔ تو اللہ کی یہ کرم نوازیوں کے رنگ ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بندہ جتنا بڑا گناہ گار تھا جب سچے دل سے اس کے حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا اور آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو۔ دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا، اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے، ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا، گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو تھی تو شراب۔ اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا، حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا، نکالو۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہے اور بغل سے وہ شراب کی بوتل نکالی۔ جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن چکا تھا۔ تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت دکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، تم ہاتھ تو پھیلاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کو بلایا ہی اسے ہے جس کی اس نے مغفرت کرنی تھی۔ تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب اس کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی
کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر. تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا. اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے سامان بھی سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا، اس میں کھانا تھا، پینا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں، تو وہ بھی نہیں اتارا. کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے. تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے. تا حد نظر نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسانی وجود، تو پھر زندگی نہیں موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے. سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے. تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں، لیکن سواری نہیں مل پائی. تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا. اب موت کا انتظار کرنے لگا. چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے، تو وہی پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے. تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی. وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا. کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. تو کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا. تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے. تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے. تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا. تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا. تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے. یہ موسم نور کے موسم ہے. عام دنوں میں بھی توبہ کرو، دن میں کرو یا رات کو کرو، کسی بھی مقام پہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دینے والا ہے. لیکن یہ خاص ایام تو ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف فرما دیتی ہیں. اور اگر کوئی توبہ کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے آ جائے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت ایام میں
اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں جو ان سہانے موسموں میں بھی پیاسے رہتے ہیں اور ان موسموں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پاتی۔ رت سہانی ہو، موسم اچھا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، تو آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ اتنا مقدس مہینہ نصیب ہو، اتنا سہانا موسم آئے اور وہ پھر جہاں کھڑا تھا وہی کا وہی کھڑا رہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ موسم رحمت اور فصل نور رمضان المبارک اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے، یہ مبارک مہینہ آدھا سفر اس کا بھی باقی ہے۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے ان 15 دنوں کے اندر کتنا سفر طے کیا۔ 29-30 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں یا ہمارا کچھ سفر بہتری کا ہوا ہے؟ اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر ابھی وقت ہے، ہم بقیہ 15 دنوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں، ورنہ کتنی بڑی وعید ہے۔ جبریل دعا کر رہے ہیں اور اس پہ حضور آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے۔ ایک تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی، ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی۔ جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی کی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کیا، خواہش نفس کے لیے کیا کیا۔ لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے اعمال کو ابھی تول لیں۔ فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر۔